www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وكرما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. سورہ المؤمنون کی ابتدائی جو آیتیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں فلاح یاب اور کامیاب اہل ایمان کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہیں، فلاح یاب ہیں وہ ایمان والے. عام طور پر ترجمہ فلاح کا کامیابی سے کیا جاتا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں کہ فلاح عربی زبان کا ایک جامع لفظ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ساری خوشحالی آ جاتی ہے. ہماری اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو اس کے مفہوم کو پورے طور پر ادا کر سکے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے تحقیق کے کامیاب ہیں وہ ایمان والے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. یہی آیت اس وقت میرا موضوع ہے. لفظ لغو جو استعمال کیا گیا وہ دو معنی میں
استعمال ہوتا ہے، لغو کا ایک معنی تو ہے فضول اور لایانی چیز، گویا وہ اہل ایمان جو کامیاب ہیں لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا ترجمہ کیا گیا ہے لغو کا بیہودہ بات، گفتگو اور بیہودہ سلوک۔ ان اہل ایمان کے ساتھ کوئی آدمی ناروا اور بیہودہ سلوک کرتا ہے، ناروا بات چیت کرتا ہے، تو وہ اس کی اس بیہودہ گفتگو سے اعراض کرتے ہیں اور اس کی اس بات کا ترکی بترکی ان کا جواب پتھر سے نہیں دے، بلکہ اس سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ یہی اہل ایمان کے خاص اوصاف میں سے ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وارثین اور متبعین ہیں وہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دلی کی جامع مسجد کے اندر تقریر فرما رہے تھے، پوری مسجد سننے والوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، جن میں بڑی تعداد آپ کے معتقدین کی تھی۔ دوران بیان ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے کہا، مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ یہ سن کر حضرت شہید رحمت اللہ علیہ نے ذرہ برابر بھی غصہ نہیں فرمایا، بلکہ جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو سنا وہ غلط سنا، میرے والدین کے نکاح کے گواہ آج بھی فلک اور بڈھانا کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر اپنا بیان شروع کر دیا۔ ہم لوگ ہوتے تو اس سے کیسا زبردست بدلہ لیتے، خود نہ لیتے تو اپنے معتقدین کو اشارہ کرتے، وہاں تو مسجد بھری ہوئی تھی، اس آدمی کی ٹکا پوٹی کر دیتے، لیکن نہیں، یہ حضرات وہ ہیں جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہو بہو چلنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور شیوا یہی رہا کہ وہ ان کے ساتھ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں، ناروا سلوک کرتے ہیں، تو اس کا بدلہ نہیں لیتے، ان کو کوئی تان و تشنیع کی بات کرتے ہیں تو جواب میں یہ کام نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں ہے حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا، انا لنراک فی صفاحۃ و انا لنظنک من الکاذبین۔ اے ہود، ہم تو آپ کو بیوقوف اور جھوٹا سمجھتے ہیں، بیوقوف جانتے ہیں، حالانکہ حکمت اور دانائی وہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہے، وہ تو نبی تھے، وہ حکمت اور دانائی کا منبع تھے، لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو وہ بیوقوف دیکھ رہے ہیں، پا رہے ہیں اور جھوٹا۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو سچے ہوا کرتے، ان کی اتنی خطرناک بات کے جواب میں ذرہ برابر بھی حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کا نہ تو اظہار کیا، نہ ان کی اس بات کا ترکی بترکی جواب دیا، بلکہ جواب میں فرماتے ہیں، لیس یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ کہ میری قوم، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ جو حقیقت تھی وہ بیان کر دی اپنے متعلق،
ان کی اس بیہودہ بات کا اس کے مطابق جواب نہیں دیا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو انا لنراک فی ضلال مبین، قوم کہتی ہے کہ نوح ہم آپ کو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر دیکھ رہے ہیں، پا رہے ہیں۔ تو حضرت نوح بھی ان کی ایسی خطرناک بات کا کیا جواب دیتے ہیں؟ بڑی سنجیدگی اور اطمینان سے، یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں کوئی گمراہ نہیں ہوں اور میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرات انبیاء بڑی گویا صبر اور تحمل سے کام لیتے ہیں، ان کے ساتھ کیے جانے والے برے سلوک کا اس کے مطابق جواب نہیں دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ طائف جب آپ تشریف لے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ لہو لہان ہو گئے، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں یا اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ آپ نے بدلا تو کیا دیتے آپ، بلکہ ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اور آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں اور آپ کے ماننے والوں ایمان لانے والوں کے ساتھ 13 سال تک بہت مظالم ڈھائے گئے، اور سخت ریت، گرم ریت کے اندر تپتی ہوئی ریت میں سخت گرمی کے زمانے میں لٹایا جاتا تھا، پتھر کی سلیں رکھی جاتی تھی، آپ پر بھی سخت سے سخت مظالم کیے جاتے تھے، ایذائیں دی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اللہ کے حکم سے آپ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، وہاں بھی بار بار یہ لوگ لشکر لے کر حملہ آور ہوئے اور آپ کو ختم کرنے کے پلان بناتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو ان پر قدرت عطا فرمائی، فتح مکہ کے موقع پر آپ مکہ مکرمہ میں جب داخل ہو رہے ہیں تو حدیث کے اندر ہے اس شان سے کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ کا چہرہ انور، آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ کی داڑھی اونٹنی کی گردن سے لگ رہی ہے، اور انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ کوئی دوسرا دنیا کا حاکم ہوتا وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ ایسے موقع پر اپنی بڑائی کا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا، لیکن آپ تو پوری تواضع کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ اور گویا مکمل جو ہے نا وہ تواضع اختیار کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور پہلے ہی سے اعلان کرا دیا کہ من اغلق بابہ فہو آمن ومن دخل دار ابی سفیان فہو آمن ومن دخل المسجد فہو آمن، کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو مسجد کے اندر داخل ہو جائے اس کو امن ہے، سب کو امان دی۔ اور پھر جب کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں خطبہ دینے کے لیے، تو آپ نے خود ہی پوچھا، تمام قریش اور مکہ والے وہاں آ کر کے جمع ہو چکے تھے، اور پوری مسجد حرام مکہ والوں سے بھر چکی تھی، اور وہ لوگ اس بات کے منتظر سے دیکھیے ہم نے ان کو پوری زندگی ستایا، تکلیفیں پہنچائی، آج ہمارے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، اسی خطبے کے دوران آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم میرے متعلق کیا گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا۔ سہیل بن عمرو جو غزوہ حدیبیہ کے موقع پر قریش کے نمائندے بن کر کے آئے تھے اور بہت
کئی کڑی شرطیں لگائی تھی، وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ تو شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے بھلائی ہی کی امید رکھتے ہیں۔ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم کو تان تشنیع نہیں کی جائے، تانے نہیں کیے جائیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دیکھو ہمارا آپ کا معاملہ دنیا میں کوئی کسی کو کسی چھوٹی سی بات پر بھی اگر معاف بھی کر دیتا ہے نا تو تانے سے اس کو چھوڑتا نہیں، ٹانٹنگ تو کر ہی ڈالتا ہے، جہاں تیری حالت تو ایسی ہے چھوڑ دیتے ہیں کر کے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم کو ذرہ برابر بھی تانا نہیں دیا جائے گا۔ یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں، ان کا طریقہ ہے، اور جو ان کے سچے پیروکار ہیں، متبعین ہیں، وہ بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی اور ظلم کیا جائے تو اس کا بدلہ نہیں دیتے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اور اسلام نے اجازت دی ہے بدلہ لینے، اصولی طور پر جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل۔ بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں بڑائی کا بدلہ اڑائے۔ کوئی آدمی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو آپ کو حق ہے کہ آپ جتنا ظلم اس نے کیا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اتنا ہی نا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ کرنے جاؤ گے تو آپ ظالم بن جاؤ گے، اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ اس میں بھی فمن عفا واصلح، کسی نے در گزر سے کام لیا، معاملے کو جو ہے سنبھال لیا، صلاح کر لی، ٹھیک کر لیا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا ثواب اللہ کے اوپر ہے، اللہ اس کے ثواب کا بدلہ دینے کا ذمہ دار ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کر فرماتے۔ آگے ہے وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِکَ مَا عَلَیْہِم مِّن سَبِیلٍ، جن کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا معاملہ کیا گیا، اگر انہوں نے بدلہ لیا اسی کے برابر تو ان کے اوپر کوئی گرفتار نہیں۔ وہ یا شریعت اجازت دیتی ہے، شریعت یہاں احکام کے اندر عدل سے کام لیا گیا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی سے بدلہ لینا چاہو تو تمہارے ساتھ جتنی زیادتی کی گئی ہے اتنا بدلہ لے لو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر اور تحمل سے کام لو بہت اچھا، صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو شریعت گویا برابر کا بدلہ لینے کی اجازت دیتی ہے، لیکن حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور شیوا، ان کی سنت یہی رہی کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے دشمنوں سے، اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والوں سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق شمائل میں آپ کی جو اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں دیا۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اور شیوا رہا۔ شریعت اجازت دیتی ہے لیکن وہ لوگ اپنے اس حق کو استعمال نہیں کرتے۔ جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے حقیقی پیروکار ہیں، ان کے سچے متبع ہیں، جانشین ہیں، وہ بھی حضرات انبیاء کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے اس حق کو استعمال نہیں کرتے بلکہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہی اسی میں جہاں کہا جزاء سیئۃ، تو آگے ہے
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کیونکہ عام طور پر دنیا میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ کیا اور اس نے معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا، لوگ اس کو بزدلی سمجھتے ہیں. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بزدلی ہے. بہادری یہ سمجھتے ہیں کہ بدلہ لو، اس کو ٹھکانے لگاؤ، اینٹ کا جواب پتھر سے دو. آج دنیا یہی کہتی ہے. تو گویا بدلہ نہ لینے کو اور معاف کرنے کو بزدلی سمجھا جاتا ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور بے شک جو آدمی معاف کر دے اور صبر اور تحمل سے کام لے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے. یہ ہے ہمت کا کام. بہادری یہ ہے. معاف کر دینا بہادری ہے، بدلہ لینا بہادری نہیں. آج ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جو ہے نا اپنے نظریات اور اپنی سوچ کو بدل دیا. قرآن کو تعلیم دیتا ہے، شریعت ہمیں جو چیز سکھلاتی ہے اس کے خلاف سوچ موجود ہے. کوئی معاف کرنا چاہتا ہے تو بھی لوگ معاف کرنے نہیں دیں گے. یہ کیا بزدلی بتلا رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ بزدلی نہیں ہے، یہی تو بہادری ہے. اسی کو قرآن بہادری سے تعبیر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کو پچھاڑ دے وہ بہادر نہیں ہے. بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے، اپنے غصے کو جو ہے برداشت کر لے، اس کو قابو میں رکھے. یہ ہے بہادر پہلوان. دنیا میں پہلوانی کی تعریف الگ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلوانی کی جو تعریف بتلائی وہ الگ ہے. تو آج اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے آپس کے تعلقات میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، ہماری سماج کے اندر اس سنت پر عمل کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے تو میں کہتا ہوں دنیا کیا، ہماری زندگی کیا بن جائے گی؟ دنیا جنت. آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا، اگر جو شریعت اجازت دیتی ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں. ہم تو بدلہ لینے پر بھی آتے ہیں تو اس نے جو کیا اس سے کئی گنا یہ بدلہ ہو تو ظلم ہو گیا. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. قرآن کہتا ہے کسی نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا تو بس اتنا ہی بدلہ لینے کی جا، اس سے زیادہ ذرہ برابر بھی نہیں. اس نے جتنا زور سے تماچا مارا بس اتنے ہی زور سے آپ مار سکتے ہیں. اور ایک مارا آپ ایک ہی مار سکتے ہیں. آپ نے دو مارے تو یہ ظلم ہو جائے. شریعت اس کی اجازت نہیں دی. آج ہمارے معاشرے میں ویسے تو میں نے کہا کہ بدلہ لینے کے اندر بھی ہے گنجائش. اللہ والوں کے پاس ایک آدمی آیا کہ میں جو ہے اہل اللہ کی مختلف شانیں ہوتی ہیں، ان کے مختلف انداز ہوتے ہیں، میں اس کو معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو اس بزرگ نے کہا کس چکر میں پھنس گئے، جاؤ اپنا کام کرو. کہا نہیں جا میں مجھے ذرا بتلائیے. تو بہت اصرار کیا کہ جاؤ، یہ دلی کا واقعہ ہے. کہا فلاں مسجد میں جاؤ، وہاں 3 اللہ کے بندے اپنے کام میں ذکر اذکار میں مشغول ہیں، جا کر کے ہر ایک کو پیچھے ایک مکہ مار دے. چنانچہ وہ آدمی گیا اور جا کر کے پہلے آدمی کو، پہلے جو بزرگ بیٹھے ہوئے اپنے ان کا مکہ مارا. انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کون ہے مارنے والا، بس وہ اپنے کام میں مشغول رہے. کوئی پرواہ نہیں کہ کون مار، کس نے مارا، کون ہے یہ دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں. بدلہ لینا تو درکنا. دوسرے بزرگوں کو جا کر کے مکہ مارا، فوراً پلٹ کر کے جیسا مکہ اس نے مارا تھا انہوں نے مارا اور پھر اپنی جگہ پر اور کچھ نہیں، زبان سے کچھ نہیں بولے.
اپنے کام میں لگ گئے. تیسروں کو جب مکہ مارا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے سہلانے لگے. آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ آپ کو کوئی یہ تو نہیں ہوا؟ دکھ تو نہیں ہوا؟ اب وہ آدمی آ کر کے جن بزرگوں نے اس کو بھیجا تھا وہاں آ کر کے کہنے لگا آپ تو عجیب منظر دیکھا اور یہ سارا قصہ بیان کیا. کہ وہ جن بزرگوں نے آپ کو مکہ مارا کچھ زبان سے تو نہیں کہا نا؟ نہیں زبان تم نے بھی زبان سے کچھ کہا نہیں تھا, تم نے خالی مکہ مارا تھا, اس لیے انہوں نے بھی اتنا ہی مکہ مارا اور اپنے کام میں مشغول ہوئے, بدلا لے لیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اللہ والے کبھی بدلا بھی لے لیتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا تعلق ان کے ساتھ اس نوع کا ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, اور اگر وہ بدلا نہ لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے نمٹتے ہیں. من عادی ولیا فقد عادته بالحرب, کہ جو آدمی میرے کسی دوست سے عداوت رکھتا ہے, باری تعالیٰ فرماتے کہ میں جو ہے اس کو جنگ کی کا چیلنج کرتا ہوں. کہا جاتا ہے شیرنی جو ہے نا, شیرنی کو کوئی چھیڑے تو وہ طرح لے جاتی ہے, وہ کچھ ہوا ہی نہیں, لیکن اس کے بچے کو کوئی اگر ہاتھ لگائے گا تو وہ اس کو نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کر دے, اللہ تعالیٰ اس کو کوئی سزا وزا دیتے نہیں. دنیا میں لوگ کرتے ہی رہتے, آپ دیکھتے ہیں کیسی کیسی حرکتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بردبار, اس سے زیادہ حلیم کون. لیکن بعض اللہ والوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اگر کوئی چھوڑے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتے نہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل اللہ جو بدلہ لیتے ہیں وہ بھی دراصل اس جو زیادتی کرنے والا ہے اس کی خیرخواہی کے لیے, اس لیے وہ جانتے ہیں کہ اگر میں بدلہ نہیں لوں گا تو اللہ میاں اس سے نمٹے گے اور معاملہ اس کا بالکل ہاتھ سے بے قابو ہو جائے گا. ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان ہمیشہ آتا تھا اور آ کر کے گالیاں بکتا تھا, وہ برداشت کرتے تھے, کچھ نہیں کہتے تھے. ایک دن آ کر گالیاں بکتے بکتے تماشا مار دیا. وہ بزرگ ایک دم غصے میں کھڑے ہوئے, اس کو تماشا مارو, اس کو تماشا مارو. جو لوگ موجود تھے ان سے کہا, لیکن وہ لوگ سوچنے لگے حضرت جبھی تو بدلہ لیتے نہیں ہیں. ان کے کہنے کے باوجود بھی کوئی اٹھا نہیں اور کسی نے بھی اس کو تماشا نہیں مارا. یہاں تک کہ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ آدمی گرا, مر گیا. ان بزرگوں نے کہا دیکھو اس کی موت کی ذمہ داری آپ پر, اگر تماشا مار دیتے تو اس کی نوبت نہ آتی. اس لیے کہ اس نے مجھے تماشا مارا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ جلال میں آئے, اللہ بدلہ لیں گے, اس لیے میں نے کہا وہ تماشا مارو کہ میں بدلہ لے لوں تو اللہ کے بدلے سے یہ بچ جائے. اب تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا ہوتا اس کے مرنے کی نوبت نہ. حقیقت تو یہ ہے. تو بہرحال بعض اہل اللہ بدلا بھی لیتے, لیکن انبیاء کا اصل طریقہ وہی ہے, سنت وہی ہے. کون سی؟ ان بزرگوں نے اس آدمی کو بتایا دیکھو یہ تینوں ہیں, لیکن تینوں میں سنت طریقہ وہی جو پہلے والے نے اختیار کیا, بدلا نہیں لیا اور اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے مشغول نہیں کیا, اپنے کام میں لگے رہے. ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے ہم اس کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں, فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. یہ کیا ہے؟ اس نے جو کی زیادتی اب کئی گنا اس سے بدلا لے لیتے ہیں. حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے. تو شریعت نے اجازت ضرور دی لیکن معاف کرنے کو بہتر قرار دیا. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, نیکی اور بدی, بلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن. کوئی آدمی تمہارے ساتھ زیادتی کرے
تو اس کا جواب ایسے طریقے سے دو جو بہتر ہے. فیض اللہ تم بہتر طریقے سے جواب دو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ فیض اللہ بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. تو جو جس آدمی اور تمہارے درمیان دشمناوٹ ہے وہ آپ کا پکا دوست بن جائے گا. کیا بہتر طریقے سے جواب دینا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ ادفع باللتی ہی احسن، بہتر طریقے سے جواب دینا کیا ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا صل من قطعک، جو آدمی تمہارے ساتھ تعلق کاٹے توڑے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو. جو رشتے دار اصل تو صلہ رحمی اور قطع رحمی کا تعلق رشتے داروں سے، جو رشتے دار تمہارے حقوق کو ادا نہیں کرتا بلکہ تمہارے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتا ہے، تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، اس کے حقوق کو ادا کرو. واعفو عمن ظلمک، اور جو تمہارے ساتھ ظلم کرے اس کو کیا کر دو؟ معاف کر دو. واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو. اتنا ہی نہیں معاف کرو، معاف کرو نہیں، معاف کرنے کے بعد اوپر سے احسان کا معاملہ کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف میں جا رہے تھے، ایک آدمی نے ٹھہرا کر کے گالیاں دینا شروع کیا، سر جھکا کر کے سنتے رہے، یہاں تک کہ جب خوب گالیاں دے چکا خاموش ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس ان کے ساتھ حضرت اکرمہ تھے، ان کے خادم تھے، آزاد کردہ غلام تھے، آپ کے شاگرد بھی ہیں وہ. حضرت ابن عباس اکرمہ ان سے پوچھو اگر ان کی کوئی ضرورت ہو جس کو ہم پورا کر سکتے ہیں تو ہمیں خوشی ہو. وہ آدمی ایک دم جو ہے ایک دم سے یہ جواب سن کر کے ایک دم یہ ہو گیا، کم کرے گیا. یہ کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کے ایک آدمی نے تماشا مارا آپ کو. امام صاحب فرمانے لگے کہ دیکھو میں اگر چاہوں تو میں بھی تم کو تماشا مار کے اس کا بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں. میں اگر چاہوں تو حاکم وقت سے شکایت کر کے اس کے ذریعے سے تم کو سزا دلوا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. میں اگر چاہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ سے درخواست کر سکتا ہوں تم پر کوئی مصیبت آ جائے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. اور میں اگر چاہوں تو کل کو قیامت میں اللہ کے حضور تمہارے اس ظلم پر جو ہے نا مطالبہ کر کے بدلا لوں، لیکن وہ ایسا بھی نہیں کروں گا. بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں بیچ کر مجھے شفاعت اور سفارش کا حق دیا تو تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. یہ ہمارے وہ حضرات تھے جو اسی ادفع باللتی ہی احسن اس پر عمل کرتے تھے. فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اور جس کے درمیان میں عداوت اور دشمنی ہے وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا. اب یہ بزدلی ہے نہیں. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ چیز کس کو نصیب ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، ان کو یہ مرتبہ اور مقام ملتا ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو بڑے نصیبے والے ہیں، بڑے نصیبے والے. قرآن ایسے لوگوں کو بڑا نصیبہ والا کہتا ہے. قرآن ان کو گویا ہمت والا کہتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں یہ جو غلط سوچ آ گئی ہے
کہ معاف کر دینا یہ نعوذ باللہ بزدلی ہے، نہیں بزدلی نہیں ہے، یہ قرآن کی صحیح تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن ہمیں یہی کہتا ہے معاف کرو۔ ارے بھائی بدلہ لینے کی اجازت تو ہے، لیکن دو بدلہ اگر دو بول تو تمہارے سینے کی آگ ٹھنڈی ہوگی، اور اگر بدلہ نہیں ہوگی نا تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے میں اس سنت کو عام کیا جائے۔ ہم سنت داڑھی رکھتے ہیں، ہمارا لباس سنت والا ہے، اور اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ان سنتوں پر عمل کی اللہ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی، لیکن یہ بھی تو سنتیں ہیں جو ابھی بتلائی گی۔ آج ایسے لوگ بھی تو ہونے چاہیے جو ان سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ کہاں تک بدلہ لیا جائے گا؟ بدلے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ نے بدلہ لیا، پھر وہ اس کے جواب میں کارروائی کرے گا، پھر آپ کریں گے، سلسلہ چلتا رہے گا۔ زمانہ جاہلیت کا طریقہ، ایک جنگ ہوئی تھی وہاں عرب میں جس کو جنگ بسوس کہتے ہیں۔ اس جنگ میں کیا ہوا تھا؟ ایک آدمی کا مرغی کا بچہ کسی کے کھیت میں گھس گیا اور مرغی کے بچے نے اس کے پودوں کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ آدمی باہر آیا ڈنڈا لے کر کے، یہ ڈنڈا لے کر کے آیا تو وہ مرغی کا جو مالک تھا بچے کا وہ ڈنڈا لے کر کے آیا، پھر اس کی حمایت میں اس کے لوگ، اس کی حمایت میں اس کے لوگ، اور پھر ڈنڈے سے معاملہ آگے تلواروں پر گیا، جنگ ہوئی، ایک دوسرے کا خون بہا، اور یہ سلسلہ 40 سال تک چلتا۔ باپ کا جب انتقال ہوتا تھا تو بیٹے کو وصیت کرتا تھا کہ تم کچھ کرو یا نہ کرو، میرے بعد بدلہ ضرور دینا، اس سے وہ چھوٹنے نہ پاؤ۔ 40 سال تک ماں اتنی سی بات پر یہ جنگ چلی اور خون بہے، جانے ظاہر اور برباد ہوئی۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب شیطان کے طریقے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان سنتوں کو اپنائیں اور لوگوں کے ساتھ محبت سے، معافی سے، درگزر سے پیش آئیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایمان والے، کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو اس طرح کے بےہودہ چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، گویا ان کی طرف جان بھی نہیں دیتے۔ کسی نے گالی دی نا ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں جیسے سنائی بدلہ دینا تو درکنار۔ بہرحال ضرورت ہے اس کی۔ آج اگر ہم اس سلسلے کو اپنے سماج کے اندر جاری کرے، یہ ہمارا سماج جو عداوتوں کا گھر بن گیا ہے، ہر گھر، ہر ایک کا سکھ اور چین جو ہے چھین گیا ہے، ہر آدمی جو ہے انتقام کی آگ کے اندر جل رہا ہے، یہ ساری باتیں ختم ہو جائے گی، سکون اور چین نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔